جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس دہم، اور خصوصی طور پر عمومی طور پر تمام کلاسز میں جہاں پر بھی یہ مضمون جو ہے وہ آپ آتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں چاندنی رات۔ تو آج کا ہمارا یہ یونیک سا ٹاپک ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آؤٹ لائن آپ کریٹ کر لیں، جیسا کہ یہاں پر میں نے کر دی ہے کہ اس فارمولے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس حوالے سے آخر میں پھر حرف آخر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ چاندنی رات جو ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے اس شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ چاندنی شب بھر دکھاتی ہے ضیائے روئے حور، ذرہ ذرہ صبح کو کہتا ہے میں ہوں برقِ طور۔ ٹھیک ہے، تو دنیا بے شمار دل فریب یعنی دل کو چھو لینے والے مناظر سے بھری ہوئی ہے، انہیں دلکش مناظر انہی دلکش مناظر کی بدولت جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انہی دل فریب اور من کو بھا جانے والے مناظر میں چاندنی رات کا منظر سب سے زیادہ حسین اور دلکش ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مردہ دل انسان ہوگا جو چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور دل فریب روشنی سے لطف اندوز نہ ہوتا ہو۔ دودیا چاندنی دل و دماغ کو عجیب و غریب فرحت اور تازگی بخشتی ہے۔ ہم اس کو سکرول کر کے دوبارہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دودیا چاندنی دل و دماغ کو عجیب و غریب فرحت اور تازگی بخشتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات نے سفید پھولوں کی چادر اوڑھ لی ہو، ہر چیز اپنا ایک خاص رنگ ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ چاندنی رات کا منظر اس قدر خوبصورت ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ رات کے اندھیرے نے منہ پر سفید پاؤڈر مل لیا ہو اور سفید ہو گیا ہو۔ کتنا پیارا ہے عروس شب کا زیور چاندنی، کتنا پیارا ہے عروس شب کا زیور چاندنی، بن گئی ہے آج تو پھولوں کی چادر چاندنی۔ 14ویں رات کا چاند جب نور کا منبع بن کر اپنی کرنیں پورے عالم پر بکھیرتا ہے تو ہر طرف نور کے فوارے پھوٹتے ہی ہیں۔ جی چاہتا ہے کہ رات بھر ٹکٹکی باندھے چاند کے حسن و جمال کا نظارہ کرتے رہیں۔ کہ یہ علامت مصرع ہے جناب، جب ایک مصرع آپ نے لکھنا ہو تو پھر یہ علامت جو ہے وہ لگائی جاتی ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، یعنی کہ پھر یہ والا انداز ہوتا ہے کہ چاند کو جس قدر آپ دیکھیں بار بار جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ چاندنی رات میں دریا اپنی روانی بھول جاتا ہے، جیسے بے شمار چاند آپ پانی میں اتر آئے ہوں، لہریں اچھل اچھل کر چاندنی کو دیکھنے کے لیے اپنی بے تابی کا اظہار کر رہی ہیں۔ چاندنی رات میں دریا یا جھیل اور سمندر چاند اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہے تو پانی میں اپنا عکس دیکھ کر شرما جاتا ہے۔ کیا خوبصورت منظر نگاری کی گئی ہے۔ بقول شاعر کے گرا چھن کے پتوں سے نور قمر چاند کا نور روشنی، گرا چھن کے پتوں سے نور قمر کے ہیرے کے ٹکڑے پڑے ہیں ادھر، کہ جس طرح سے چاند کی روشنی جو ہے وہ درخت کے اوپر پڑتی ہے تو درخت کی جو پتے ہیں وہ ہوا سے ہلکے ہلکے ہل رہے ہوں، اور روشنی کبھی فرش کے اوپر پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی، تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں پر ہیرے جو ہے وہ چمک رہے ہیں۔ اگر پرندوں کی بات کی جائے تو پرندے اپنے گھونسلے میں بیٹھے چاندنی کا لطف اٹھا رہے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ ہوا کے ہلکے ہلکے پرکیف جھونکے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور چاندنی رات میں باغ اور دامنے کو کا منظر دل فریب ہے، دامنے کو پہاڑوں کے درمیان، تو بڑا ہی دل فریب جو ہے وہ منظر دکھائی دے رہا ہے دامنے کو پہاڑوں کے درمیان میں۔ ٹھیک ہے جی، تو درختوں، شاخوں اور پتوں سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی نے کیا بہار دکھا رکھی ہے۔ سبزے کی شگفتگی اور تر و تازگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہرے بھرے کھیتوں پر چاندنی کی بہار اور ہی مزہ دیتی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں اور جگمگا اٹھتی ہیں، سیاہ چٹانیں چاندنی کا سفید لباس اوڑھ لیتی ہیں۔ الغرض پہاڑ
پہاڑیاں نور ہی نور میں نہا رہی ہیں، پورا ماحول ایک طلسماتی دنیا معلوم ہوتا ہے جس میں انسان بے خود ہو کر کھو جاتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ دیہات خدا نے اور ان شہر انسان نے خود بنائے ہیں۔ برحال یعنی کہ ترقی کر کے نا، تو برحال شہر اور دیہات دونوں سے ہی ملک کا قومی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ دیہات میں حسن فطرت کی فراوانی ہوتی ہے، چنانچہ دیہات میں چاندنی کا منظر شہروں کی نسبت کچھ زیادہ دل فریب ہوتا ہے۔ چاندنی رات میں دیہاتی لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے کھیتوں کو چاندنی رات میں پانی دینا اپنے لیے بہت ہی بڑی سہولت جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور کیونکہ اس رات انہیں مصنوعی روشنی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ رات گئے تک محفلیں لگاتے ہیں، لڑکے کھیلنے میدانوں میں کی طرف نکل جاتے ہیں اور کبڈی وغیرہ کے میچ کھیلتے ہیں۔ تو ماہ کامل آپ کی اسائنمنٹ بھی ہے جی، آنے والے دنوں میں عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور عید کی رات کو رات 11ویں چاند کی ہوتی ہے، 12ویں 13ویں 14ویں ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان راتوں کو، آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ چھت کے اوپر جانا ہے، اوپن ٹو اسکائی، آپ نے چاند کو دیکھنا ہے اور اس کی پرکیف اور سحر انگیزی کو جو ہے وہ محسوس کرنا ہے۔ اور اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی گاؤں کے اندر جو ہے نوجوان کبڈی وغیرہ کے میچ کھیلتے ہیں، کچھ نوجوان گیتوں سے اپنا جی بہلاتے ہیں۔ الغرض دیہات میں چاندنی رات خاصی گہما گہمی رہتی ہے۔ یہ تو بات ہو رہی تھی دیہات کی، اب ہم جو ہے وہ شہر کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو شہر کے لوگوں کو چاندنی کے حسن و بہار کا بہت کم احساس ہوتا ہے، اور اس سے مجھے ایک شعر یاد آیا بشریٰ رحمان صاحبہ کا لکھا ہوا کہ شہر کے لوگوں تم کیا جانو شہر تو بنجر ہوتے ہیں، شہر کے لوگوں تم کیا جانو شہر تو بنجر ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو شہر کے لوگوں کو چاندنی کے حسن اور بہاروں کا بہت کم احساس ہوتا ہے۔ چاندنی رات سے لطف اندوز ہونے کے لیے عام طور پر کسی باغ، پارک یا دریا کے کنارے رخ کرتے ہیں، جہاں وہ رنگ رنگ کے پھولوں اور پانی کی لہروں میں پر چاند کی شفاف اور نورانی کرنوں کی بارش کے منظر سے دل کو خوش کرتے ہیں۔ لیکن ہر کسی کی دسترس میں یہ نظارہ نہیں ہوتا، کیوں کہ اونچی بلند و بالا عمارتوں کے سائے میں چاندنی رات دب جاتی ہے۔ شہر میں چاندنی رات کا تصور گاؤں کے مقابلے میں ذرا مختلف ہے۔ شہریوں کے لیے کمکموں کی روشنیوں ہی رات کے لیے چاندنی رات ہوتی ہیں، اور بقول شاعر اوڑھ کر اپنے تن نازک پہ چادر چاندنی، اوجے گردوں سے اتر آئی ہے زمین پر چاندنی۔ تو یہ شعر آپ دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور الغرض چاند اور چاندنی رات کی دلکشی اور دل فریبی سے کسی کو انکار نہیں۔ چاندنی رات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جسے چاند اور چاندنی رات سے لگاؤ نہ ہو۔ تو آخری پہلو ہے، آخری الفاظ، کہ اگر چاند اور چاندنی رات نہ ہوتی تو ہماری راتیں اندھیری ہوتی اور رات کی دلکشی بالکل ختم ہو جاتی، ہر چیز کے پہلو میں نور نہ ہوتا۔ جب چاند کی چاندنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتی ہے، تو ہر چیز تڑپ تڑپ کر اچھلتی ہے۔ پوری رات چاندی کے فوارے چلتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے سیمابی لہریں جو ہے رواں دواں ہیں۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیکچر، چاندنی راتیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گیا اور آپ کو یاد بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اور آپ نے اس کو خوش خط جو ہے وہ لکھنا